اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آ گیا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ ہم نے تم پر مسلط کر دیے اپنے ایسے بندے جو بڑی سخت جنگ کرنے والے بڑے سخت جنگجو تھے فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ تو وہ تمہاری آبادیوں میں ملکوں میں گھس گئے وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا اور وہ وعدہ جو اللہ کا تھا وہ پورا ہو کر رہا۔ یعنی جب تم شرارت کرو گے، جب تم دین سے برگشتہ ہو جاؤ گے، جب تم اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے قانون کو جو ہے وہ مذاق اور ہنسی بنا لو گے تو پھر تم پر ہمارے عذاب کے کوڑے پڑیں گے۔ یہ میں بتا چکا ہوں، پہلے یہ کوڑے آئے اسیرینز کے ہاتھوں جنہوں نے ختم کر دیا اسرائیلی مملکت کو، پھر یہ آئے نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں، بیبیلونینز کے ہاتھوں، جس نے کہ یروشلم کو بھی برباد کیا، 6 لاکھ کو قتل کیا، 6 لاکھ کو ساتھ لے گیا اور ہیکل سلیمانی مسمار کر دیا۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم پھر ہم نے تمہاری باری لوٹائی ان پر، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ایک مرتبہ پھر وہ دی سہارا دیا، چاہے وہ سہارا ایرانیوں کی وجہ سے ہوا کہ خورس یا سائرس ذوالقرنین اس نے اب عراق پر حملہ کیا اور پھر یہاں پہ ان کو اجازت دے دی کہ تم چلے جاؤ اور جا کر اپنا شہر دوبارہ آباد کر لو، تو یہ واپس آئے۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم پھر ہم نے تمہاری باری لوٹائی دی ان پر، وامددناکم اور تمہاری مدد کی بے اموال کے ذریعے سے بھی، وبنینا اور اولاد بیٹوں کے ذریعے سے بھی، وجعلناکم اکثر نفیرا اور پھر ہم نے تمہیں بنا دیا ایک کثیر تعداد والی قوم، تم پھلے پھولے پھر ایک بڑی پراسپرس قوم بن گئے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم تم نے اگر کوئی بھلائی کمائی تو اپنے نفس کے لیے بھلائی کمائی، اپنے لیے کمائی اپنے فائدے کے لیے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا اور اگر کوئی برا کام کیا تو وہ بھی اپنے لیے کیا، اس کا وبال تم پر دنیا میں بھی آیا اور آخرت میں بھی اس کا عذاب آئے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جب وہ دوسری مرتبہ کی وہ سرکشی اور تمرد اور شیطنت تمہاری اور تمہارا جو ہے دین سے برگشتگی کا دور آیا تو دوسرے وعدے کا وقت آیا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ یہاں وہ الفاظ محذوف سمجھیے، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ وہ گویا کہ الفاظ یہاں ریپیٹ نہیں کیے گئے، دوبارہ پھر ہم نے تمہارے اوپر ایسے زوردار لوگوں کو مسلط کیا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، تمہارے حلیے بگاڑ دیں، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ اور وہ داخل ہوں مسجد میں یعنی مسجد اقصیٰ میں، ہیکل سلیمانی میں، جیسے کہ وہ داخل ہوئے تھے پہلی مرتبہ، جیسے بے حرمتی کی تھی بیبیلونینز نے بیت المقدس کی اور ہیکل سلیمانی کی، ایسی ہی بے حرمتی پھر کی ہے ٹائٹس رومی نے سن 70 عیسوی میں اس ہیکل کی بھی اور ہیکل کو مسمار کر دیا۔ لِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا اور یہ کہ تباہ و برباد کر دیں ہر اس شے کو جس کے اوپر بھی ان کو اختیار اور قبضہ حاصل ہو جائے۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ یہ دور گزر چکے 2000 برس، یعنی ان کا سیکنڈ جو سمجھیے کہ زوال کی انتہا تھی وہ چلی آ رہی تھی 500 برس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت تک، ایک عروج ایک زوال پھر عروج پھر زوال، اور زوال کو 500 برس ہو گئے تھے جبکہ حضور کی بعثت ہوئی اور یہ قرآن نازل ہوا۔ ان حالات میں کہا جا رہا ہے عسیٰ ربکم ان یرحمکم تمہارا رب اب بھی تم پر رحم فرمانے کو تیار ہے، ممکن ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ اگر تم نے وہی روش اختیار کی، وہی کفر کیا، وہی حق کو ماننے سے انکار کیا اور اعراض کیا، عدنا پھر ہم وہی کچھ کریں گے جو ہم نے پہلے کیا تھا۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا اور ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو تو باڑا بنا رکھا ہے، جیل تو بنا رکھی ہے ہم نے جو ان سب کا احاطہ کر لے گی، جس طرح کہ جانوروں کے باڑے میں بند کر دیا جاتا ہے اسی طریقے سے قید خانہ ہم نے تیار کر رکھا۔ آخرت کا قید خانہ تو ہے ہی، اس دنیا میں بھی تم پر عذاب کے کوڑے برسیں گے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم دیکھو اب یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گویا کہ اب شاہ درا ہے، اللہ کی رحمت میں داخل ہونا ہے تو اس سے داخل ہونا ہوگا، اس کو مانو تو تمہارے لیے اللہ کی رحمتوں کے دروازے پھر کھل جائیں گے، جو بھی اللہ نے وعدے کیے ہیں اپنے اس آخری نبی اور ان کی امت کے لیے تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ گے، انہی کی برکتوں سے تم بھی حصہ پاؤ گے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوم یقیناً یہ قرآن ہے جو اب راستہ دکھا رہا ہے اور رہنمائی کر رہا ہے اس راہ کی طرف جو سب سے سیدھی ہے، اقوم۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اور بشارت دیتا اہل ایمان کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ جو نیک عمل بھی کریں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
اب دیکھیے جہاں بھی وہ بات آتی ہے عمل کی خرابی کی تو ایمان بالآخرہ کا تذکرہ، اور وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، اعتدنا لہم عذابا علیما، ان کے لیے تو ہم نے فراہم کیا ہوا ہے دردناک عذاب۔ یہ پہلا رکوع 10 آیات کا بہت ہی اہم ہے تاریخی اعتبار سے، اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ خد و خال یہ ہماری ہی گویا کہ امت مسلمہ ایک ہم ہیں، الحمدللہ امت محمد میں شامل ہے، لیکن یہ بھی ایک امت مسلمہ تھی، یہ سابقہ امت مسلمہ ہے، اور ابھی یہ ختم نہیں ہوئی ہے، موجود ہے۔ اگر ڈپوزڈ ہے، معزول کر دی گئی ہے، وہ دوسری بات ہے، اور تقریباً 2000 برس سے یہ بڑے سختیوں کے اندر تھی، لیکن اب تقریباً 100 برس سے یہ ابھر کر آ گئی ہے، اور یوں سمجھیے کہ اب 2 پتنگیں اوپر چڑھ رہی ہیں۔ ایک سابقہ امت مسلمہ کی 1917 سے چڑھنی شروع ہوئی، بالفور ڈکلریشن، 1948 میں اسرائیل بن گیا، 1967 میں اسرائیل کی جو توسیع ہو گئی، 1991 میں آپ کو معلوم ہے کہ جو اس کا اربوں میں ایک ہی دشمن ہو سکتا تھا جس سے اسے خطرہ تھا، عراق، اس کا برکس نکال دیا گیا۔ اب وہ اس پورے علاقے کے اندر تو کتنی بڑی طاقت ہے کہ کسی عرب ملک کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن یہ کہ امت مسلمہ میں بھی رنائسنس شروع ہوا ہے، یہ بھی اپنے انتہائی زوال کو پہنچ چکی تھی اس صدی کے آغاز میں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی، خلافت ختم ہو گئی 1924 میں، تو اس کے بعد سے یہاں بھی ایک رنائسنس شروع ہو چکا ہے۔ یہاں بھی پھر آزادی کی تحریکیں چلیں، پھر جو ریوائیول کی تحریکیں، احیائی تحریکیں، جماعت اسلامی کی تحریک، اخوان کی تحریک، مظلومی پارٹی، اسی طریقے سے جو ایران میں تھے فدائی، یہ تحریکیں چل رہی ہیں۔ تو اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ جو صدی ہماری گزری ہے، اب ختم ہو رہی ہے، اس صدی کے دوران ہمارا ایک زوال کا عمل بھی چل رہا تھا، اور ایک یہ کہ ایک نئی ایک ترقی کی طرف بھی ہم آگے بڑھے ہیں رفتہ رفتہ۔ یہ دونوں پروسیس سائیڈ بائی سائیڈ، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ دونوں عمل چل رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا صحیح اندازہ ہونا چاہیے، ذہن میں خاکہ ہونا چاہیے، تاکہ کوئی شخص دین کی خدمت کر رہا ہو تو اسے معلوم ہو زمان و مکان کے اعتبار سے میں کہاں ہوں، کس جگہ کھڑا ہوں، ماضی کیا ہے، سامنے کیا ہے، داہنے بائیں کیا حالات ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ وہ جو میں نے چند کتابوں کا تذکرہ کیا ان کو غور سے پڑھیے، 2 مختصر ہیں، 2 ذرا اس سے بڑی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔